معزز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا، اس لیے نہ تو وہ اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج سکا اور نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے کچھ دن تک تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر اعظم کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولائے کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مع چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے، پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بصدقِ دل 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نیاز 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی، پھر اسی وقت اس نے بصدقِ دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام عالی مقام نظر پیش کی۔ اب ذرا ادھر اس لکڑہارے یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں دفینہ کا بڑا حصہ نکال لایا، اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے کروفر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام کی ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدقے دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقررہ پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانے پر چڑھی، اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان مکان نظر آیا، ساتھ کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے اپنی کنیز سے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا کہ اسی لکڑہارے کا مکان ہے جو کئی سال پیشتر حضور کے ہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں پناہ اسے طلب فرمائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے اثناء راہ خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیے کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا تھا بادشاہ سے بولا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ نہ کھایا تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ مطوع وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔
رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بہت غضبناک ہوا، حکم دیا کہ انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ماتوبہ نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق نے اس دفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر محمول کیا۔ ماتوب وزیر اعظم نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو، معافی مانگو، امام عالی مقام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نظر امام کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم ماتوبہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ماتوب وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بصدقِ دل ایمان لے آئے اور ماتوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فائز کیا اور چغل خور وزیر کو ماتوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آداب و شرائط نیاز۔ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز تقریباً تمام حضرات کے یہاں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ لاعلمی کی وجہ سے وقت کی پابندی اور آداب نیاز کا خیال نہیں کرتے ہیں، جس کے باعث مستجاب نہیں ہوتی، اس لیے آپ لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے طریقہ نیاز بتاتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو 3 بجے شب اٹھ کر جس کی صبح 22 رجب ہوگی، گھر صاف و ستھرا کر کے پاک چاندنی چادر، دری یا فرش جو بھی میسر ہو بچھائیں، مکان میں لوبان یا اگربتی سلگائیں، خود کو پاک و پاکیزہ کریں اور خوشبو سے معطر کریں۔ ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی سے سوا سیر میدا اور اسی قدر شکر ملا کر گون لیں، پھر سوا پاؤ گھی میں ان سب کو 14 پوریاں بنا کر یا ٹکیاں بنا کر تل لیں۔ پھر 2 عدد کونڈے مٹی کے کورے جو کہ پاک پانی سے پہلے دھوئے لیے ہوں، ان دونوں میں ساتھ ساتھ پوریاں رکھیں اور لوبان یا اگربتی سلگائیں اور شمع روشن کریں۔ بعد نماز صبح پہلے جو موضوع بیان کیا گیا ہے پڑھیں یا سنیں، اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی مراد پوری ہوگی۔ اس کے بعد تمام مومنین کو کھلائیں۔ طریقہ نیاز: جس چیز پر نیاز دینی ہو اس کو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رو رہیں۔ پہلے 3 بار درود پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں، یہ نظر اقدس جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بخلوص ہدیہ ہے۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود پڑھیں، پھر ایک بار سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔